رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. سرور کائنات سید الانبیاء شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی حفاظت، جو اللہ کا دین تھا اور جس دین کے انسانوں تک پہنچنے کا سلسلہ جناب آدم کے ہاتھوں سے شروع ہوا تھا، اور جس دین کو حضور کے ہاتھوں پر تکمیل کی سند ملی، اور جو دین اس زمین پر قدم رکھنے والے پہلے انسان کی ضرورت بھی تھا، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جس ترقی کے تک ہم پہنچے ہیں، یہ دین ضرورت ہے. اور کل کا انسان جب اس سے زیادہ ترقی کر لے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ دین ضرورت رہے گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ ضرورت بن جائے گا. اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا، اس نظام کو وہ پیغمبر کہ جس کی ضمانت خود اللہ نے لی کہ یہ اپنی طرف سے نہ کچھ کرتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں حسین منی و انا من حسین، تو یہ اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ کہیں، اور اگر یہ اپنا خطبہ توڑ دیتے ہیں، دامن میں الجھ کے گرنے لگے حسین اس کو سنبھالنے کے لیے، تو یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام ہمارا ہے. نہ اپنی طرف سے یہ کچھ کہتے ہیں، نہ اپنی طرف سے یہ کچھ کرتے ہیں. جو دین کے بقا کا انتظام پروردگار عالم نے کیا ہے، اس کے مختلف حصے ہیں. اس میں سلسلہ امامت ہے، اس میں علماء کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں امامت کی بقا کے لیے غیبت کا دور آنا ہے، اس میں دور غیبت میں نیابت ائمہ کا سلسلہ ہے. دین کی بقا کے لیے پچھلی ساری کتابیں آئیں اللہ کی طرف سے، لیکن کوئی بچ نہ پائی، مٹ گئی.
مگر دین کی بقا کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا اس میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس نے قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری لے لی کہ اب یہ نہیں بدلا جائے گا اور یہ نہیں مٹے گا۔ یہ سب دین کی بقا کا اہتمام ہے۔ اسی دین کی بقا کے انتظام اور اہتمام میں یہ بھی ہے کہ مومن پر یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ دوسرے مومن کو وہ اچھے کاموں کی راہ دکھائے، اور اگر کہیں اسے لگے دکھائی دے کہ کوئی کام اس مومن کو واجب اور فریضہ ہے اور یہ انجام نہیں دے رہا ہے تو اپنی طاقت لگائے کہ اس مومن سے اس فریضے کو انجام دلوائے، اور اگر کہیں دکھائی دے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہمارا بھائی اس کام کو کر رہا ہے تو اپنی طاقت لگائے کہ اس کام سے اس مومن کو بچایا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی علی ازدا نے جو دعا کی، دو دعائیں دونوں قیمتی، ان میں سے ایک یہی دعا تھی کہ ہمارے معاشرے میں بے حسی کی حد تک کچھ برائیاں رائج ہیں، نہ ان سے میں الگ ہوں نہ آپ الگ ہیں۔ آدمی کو پتہ چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو کسی وقت اس کو خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب پتہ ہی نہ چلے تو پتہ جو نہیں چلتا ہے وہ بے حسی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں اگر ذرا سے ٹریفک سلو ہو جائے اور ایک ذرا سی غلطی ٹریفک کے اصولوں کے ہم میں سے کسی سے ہو جائے تو دوسرا آدمی اتنا حساس ہے کہ فوراً وہ ہارن بجا کے اس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ آدمی بھی اتنا حساس ہے کہ ہارن بجنے کو اپنی توہین اور گالی سمجھتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب کثرت سے ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے لکھا جاتا ہے ہارن پلیز۔ ہمارے ملکوں میں یہی لکھا ہوتا ہے نا کہ ہارن پلیز۔ تو اب یہ ہارن بجانے سے چڑھ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ چیز اتنی کثرت سے ہو گئی ہے کہ اس نے بے حس بنا دیا۔ یہاں اگر گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو ہوا بھی دوسرے کی لگ جائے تو رک کے اتر کے دیکھیں گے کہ ہوا زور سے تو نہیں لگ گئی میری گاڑی کو، لیکن ہمارے یہاں چھوٹے موٹے کھروچے تو دن بھر لگے ہی کرتے ہیں، وہ بھی ادھر چلا جاتا ہے وہ بھی ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس سے کہ دن بھر یہ ہو رہا ہے تو اس سے بے حسی ہو گئی۔ تو جب کوئی کام کثرت سے ہو جائے تو وہ بے حسی پیدا کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ گناہوں کے سلسلے میں ہم میں بے حسی پیدا ہو گئی ہے، جھوٹ ان میں سے ہے، غیبت ان میں سے ہے، توہین مومن ان میں سے ہے، ان کے لیے ہمارے اندر بے حسی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو مٹانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان میں ایک اقدام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ وہ اہتمام جو اللہ کے الہی معیار کے اہتمام ہے، ان دین کی بقا کے ان انتظامات میں سے ایک انتظام کا نام ہے عزاداری۔ آج آپ شب عزا کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں، اس لیے میرے موضوع گفتگو یہی رہے گا انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں، کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آپ جس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسے تو سنت ہے، یعنی فقہی زبان میں جیسے اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو واجب کو اس نے چھوڑا، زکوٰۃ نہ دے اگر اس پہ واجب ہو گئی تو اس نے واجب کو چھوڑا، ویسے اگر کوئی عزاداری نہ کرے تو فقہی زبان میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ترک گناہ کیا ہے اور یہ گنہگار ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب جملہ خالی کہہ رہا ہوں کہ عزاداری فقہی زبان میں واجبات میں چاہے نہ لائی ہو، اس لیے کہ اس کا حکم اس طرح سے نہیں دیا گیا ہے، اختیاری طور پر انسان کے حوالے کیا گیا ہے، اس لیے کہ عزاداری اصل میں کسی طاقت کے ذریعے انجام دلائے جانے والے عمل کا نام ہی نہیں ہے۔ فقہی طور پر واجب اسے کیا جائے جہاں زور سے وہ کام کروایا جا سکتا ہو۔ عزا اور عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ دل رنجیدہ ہو تو آنسو نکلیں گے۔ عزاداری کس کو کہتے ہیں؟ رونا عزاداری ہے، ماتم کرنا عزاداری ہے، سر و سینے کا پیٹنا عزاداری ہے، آستینوں کا چڑھا۔ جیسے گھر میں کسی بیٹے کا بھی، ہمارے ارشد صاحب خالی ان کی والدہ کی وفات کے بعد سے میں نے ان سے ملاقات میری ہوئی نہ تعزیت ادا کر سکا، لیکن صرف ان کی جمعے کے دن معلوم ہوا تھا کہ والدہ انتہائی درجہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں مجھے زندہ نہیں ملیں گی۔ تو چہرے پر ایک کیفیت تھی اضطراب کی، آنکھوں میں آنسو بار بار آ رہے تھے،
تو آدمی جب کسی غم میں کا شکار ہوتا ہے تو کچھ کیفیتیں ہیں جو انسانی وجود پہ طاری ہوتی ہیں. جتنا شدید غم ہوتا ہے وہ کیفیتیں اتنی شدید ہو جاتی ہیں. اگر کسی ماں کا بیٹا جوان مر جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رونا، چیخنا، پیٹنا، نہ کھانے کا پتہ، نہ پانی کا پتہ، لباس کا پتہ، سر کھلا ہے کہ ناپا ہوا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ نتیجہ ہوتی ہے اس محبت کا جو دل کے اندر ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، عزا انسان پر تب طاری ہوتی ہے جب اس کے اندر محبت ہو. اللہ نے عزاداری کو واجب اسی لیے نہیں کیا کہ نماز اور روزے جیسی وہ چیز نہیں ہے کہ جسے طاقت کے ذریعے انجام دلوا لیا جائے. عزاداری تو وہی نہ سامنے آئے گی جہاں دلوں میں محبت ہوگی، اور دل میں محبت یا نفرت طاقت کے زور پہ پیدا نہیں ہوتی ہے. دل میں محبت و نفرت اللہ کے ذریعے سے جب کمالات کسی کو ملتے ہیں تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے نہ طاقت سے محبت پیدا کرائی جا سکتی ہے اور نہ طاقت سے عزاداری کروائی جا سکتی ہے. نہ کسی کے لیے لاکھ کوشش کر ڈالیں آپ، جس سے محبت نہیں کرنا ہے وہ علی سے محبت نہیں کرے گا. اور لاکھ کوشش کر ڈالیں، جس کے دل میں محبت ہے اس سے چھین بھی نہیں سکتے آپ. نہ کوئی زبردستی کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے، نہ کسی کی محبت کسی کے دل سے کھینچ سکتا ہے. یہ دونوں جذبے ہیں جو جذبوں کے سبب ہوتے ہیں. محبت کا سبب کمال ہوتا ہے اور نفرت کا سبب خرابیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. میں یہیں پہ ایک بات کہہ دوں، یہ ایک جملہ صاحبان قدر تشریف فرما ہے. میرے عزیزوں، پروردگار سے کہوں گا مالک تو نے ان سے محبت کا مطالبہ کیا ہے تو یہ تو جذبہ ہے جو زبردستی پیدا نہیں کیا جا سکتا. محبت تو کمال کے ساتھ ہوتی ہے. جس کو جس چیز میں جگہ کمال دکھائی دے گا اس سے محبت کرے گی. تو جذب کرتی ہے محبت کو کون چیز جذب کرتی ہے؟ کمال جذب کرتا ہے. تو معبود اگر تو نے اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیا ہے تو پھر ان کو کمال بھی دے. اور اگر سب کو چھوڑ کے ان سے محبت کا مطالبہ کیا ہے تو سب کے مقابلے میں انہیں سب سے بڑا صاحب کمال بنا، تبھی تو میں دوسروں کو چھوڑ کے ان کے پاس آگے ان سے محبت کروں گا. اور جب محبت جتنی پیدا ہوگی اتنا اس کا اظہار بشکل عزا ہوگا، غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر جشن کی صورت میں ہوگا. تو عزاداری کو واجبات، فقہی واجبات میں مالک نے شامل نہیں کیا، لیکن یہ دین کی حفاظت کے جو اہتمام پروردگار عالم نے کیے ہیں ان میں سے ایک اہتمام ہے بقائے دین کا. مالک کا ایک کرم ہے کہ وہ ہم سے جتنے کام لیتا ہے ان کا فائدہ ہم کو ہی پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے نتیجے نماز پڑھ کے اللہ کو ہمارے سجدوں سے کچھ نہیں ملتا ہے، اس کا فائدہ ہم کو ملنے والا ہے. روزہ رکھ کے اس کو کچھ نہیں ملتا، ہم کو ملنے والا ہے. زکوٰۃ دے کے وہ نہیں کچھ پاتا، ہم کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے. مگر ان سارے اعمال کو جن کا فائدہ خود ہمیں ہی ملنے والا ہے، انہی اعمال کے انجام دینے پر وہ الگ سے جزا بھی دیتا ہے. فائدہ بھی تمہارا اور جزا بھی تمہاری، دونوں چیزیں تمہاری وقت نہیں ہے. ورنہ میں یاد دلاتا 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ کہ جب اس نے خلیفہ ثانی کے ایک نسل میں آنے والے دشمن کو جو روز مولا کو مسجد میں دیکھ کے برا بلا کہتا تھا، ایک دن مولا نے کہا اسے ٹھیک کرتے ہیں، لوگ سمجھے جائیں گے اس کو بھی یہی کہیں گے. لیکن مولا گئے سواری پہ سوار ہو کے اس کے کھیت میں چلتے چلے گئے. وہ چیخ رہا میری کھیتی کچلے دے رہے ہو، یہ کیے دے رہے ہو، وہ کیے دے رہے ہو. اور امام بڑھتے چلے آئے، پوچھا کیا پائے گا؟ بدتمیزی کرتا رہا کہ کتنا کماؤ گے اس میں، کتنا لگایا اس میں، بدزبانی کرتا رہا. آخر مولانا نے کہا بہرحال کتنا لگایا؟ کہا اتنا لگایا ہے. میں نے کہا کتنے پانے کی امید؟ کہا اتنا پانے کی امید. مولا نے تھیلی نکالی کہ یہ لے جتنا تو نے لگایا وہ، اور جتنا پانے کی امید ہے وہ، اور یہ کھیتی بھی تمہاری. تو یہ ادائیں ادھر ہی سے آئی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اسی کے خلیفہ ہیں. وہاں بھی وہ کہتا ہے یہ تو نے نماز پڑھی اس کا فائدہ بھی تیری روح کو، یہ تو نے روزہ رکھا اس کا بھی فائدہ تیرے معاشرے کو، یہ تو نے زکوٰۃ دی اس کا فائدہ بھی تیری انسانیت کو. یہ فائدہ بھی تو ہی لے اور میری طرف سے اجر بھی تو ہی لے. تو آزاداری کا فائدہ بھی ہمیں ہی ملنے والا ہے. مگر میرا عزیزو یہ تو اس کریم کا کرم ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہمیں دیے دیتا، کہتا اجر بھی ہم دیے دے رہے ہیں، یہ بھی تو لے جا، ہمیں کیا چاہیے تجھ سے. لیکن یہ دین کی بقا کا وہ انتظام ہے جس کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جان انتہائی درجہ قیمتی ہے، لیکن جان بھی جس چیز کے لیے بے قیمت ہو جاتی ہے اس چیز کا نام ہے دین.
جان بھی جس چیز کے لیے بے قیمت ہو جاتی ہے اس کا نام ہے دین. تو عزاداری سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہوگی کہ جس عزاداری کے نتیجے میں 14 صدیوں سے ہمارا دین محفوظ ہے اور ہم تک منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اتنی جو گفتگو کی ہے اس لیے میں طولانی گفتگو نہیں کروں گا, مسلسل میری نگاہ گھڑی پر ہے اور میں اس سلسلے میں وعدہ خلافی بہت کرتا ہوں, آپ کو بھروسہ نہیں آئے گا. آئیے ذرا آج میں وعدہ خلافی نہ کروں, اپنے وعدے پہ پورا اتروں اور انشاءاللہ 45-50 منٹ میں آپ کی زحمت کو ختم کر دوں, پھر آپ نوحے سنیں, عزاداری کے اس حصے تک منتقل ہو جائیں جو عزاداری کا ایک بڑا حصہ ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دو باتیں اس سلسلے میں جلدی جلدی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں. پہلی بات یہ کہ یہ عزاداری جس کا اتنا اہتمام ہوا جناب آدم سے لے کے خاتم المرسلین تک, مولا کائنات امیر المومنین سید الشہداء حضرت حسن مجتبی اور حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہم, سب نے ملائکہ اور جن اور زمین اور آسمان اور پتھر جو سب اس کائنات اس میں شامل ہوئی, اللہ نے اس کا اہتمام کیا. پوری تاریخ آپ روز سنتے رہتے ہیں, ذہنوں میں زندہ ہے. میرے عزیزوں اس اہتمام کے پیچھے آخر اللہ نے اتنے شہید گزرے, اتنے ظلم ہوئے, ٹھیک ہے ایسے مظالم یکجا کہیں نہیں دکھائی دیتے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن کیا صرف اتنی سی بات ہے؟ جلدی سے آپ سے کہوں, حسین جس یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انکار بیعت کیا تھا اور کہا تھا بسلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. دو کرداروں کا تذکرہ کر دیا تھا, ایک حسینی کردار اور ایک یزیدی کردار, اور کہہ دیا کہ حسینی کردار یزیدی کردار کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. میں نے آپ کی خدمت میں محرم میں 4 سال پہلے جملہ کہا تھا, اس وقت خالی ایک جملے کے ذریعے آپ دلانا چاہتا ہوں. حسین کہہ سکتے تھے یزید کا بیعت حسین نہیں کرے گا, حسین کہہ سکتے تھے کہ معاویہ کے بیٹے کی بیعت علی کا بیٹا نہیں کرے گا, کم عظمتیں اس میں نہیں تھیں. مگر اگر حسین اس طرح کا کوئی جملہ کہتے تو یہ ایک فرد کا انکار ہوتا, لیکن جب حسین نے کہا میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اب یہ ایک فرد کا انکار نہیں ہوا, ایک کردار کا انکار ہوا. جہاں جہاں حسین کا کردار ہے وہاں وہاں یزید کے کردار کی بیعت نہیں ہوگی. حسین, میں پھر جملے بدلتا ہوں, اگر حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ خالی حال میں, زمانہ حال میں انکار ہوتا. لیکن جب کہا مثلی میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو یہ ماضی کا اعلان بھی ہو گیا, حال کا انکار بھی ہو گیا, مستقبل کا اعلان بھی ہو گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جس یزید نے حسین سے مطالبہ کیا تھا, جن کے پاس بنی ہاشم تھے, جن کے پاس مکے والے تھے, مدینے والے تھے, قبیلوں والے تھے, وہی یزید حسین کا اکلوتا بیٹا ہتکڑیوں بیڑیوں سے جکڑا ہوا چند قیدی بیبیوں کے ساتھ, مگر پھر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ یزید نے فرزند حسین سے مطالبہ بیعت کیا ہو. کیوں مطالبہ بیعت نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ کہہ گئے تھے حسین مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا. تو خیر, تو یزید آیا, حسین نے بیعت سے انکار کیا, اس نے یزید کو شہید کیا, مگر یہ ایک ہی بدترین کارنامہ اس نے انجام نہیں دیا ہے. یزید کی حکومت کے 3 دور, پہلے سال میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, دوسرے سال میں اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا, تیسرے سال میں مکہ معظمہ پہ حملہ ہوا. مدینے میں جو ہوا, جو مکہ میں ہوا, وہ سب تاریخیں آپ سنتے ہیں. مدینے میں مسجد النبی کو استبل بنایا گیا, پورے مدینے کو مباح کر دیا, عزت آبرو مال سب. مکہ معظمہ نے خانہ کعبہ کو گرایا, جلایا, جو کچھ ہوا سب آپ کی نگاہوں میں تاریخ میں ہے. تو یزید کا حکومت کے 3 ہی سال ہیں, 3 برسوں میں اس نے 3 کام کیے. پہلے سال حسین کو شہید کیا, دوسرے سال مدینہ منورہ پہ حملہ کیا, تیسرے سال مکہ معظمہ پہ. مدینہ کیا ہے اور مکہ کیا ہے؟ مدینہ اور مکہ 2 شہر تو ہیں ہی ہیں, مگر 2 علامتیں ہیں. مدینہ علامت نبوت ہے, نبوت کی پہچان. لفظ مدینہ آتے ہی دماغ میں پیغمبر کا تصور آتا ہے, گنبد خضرا آتا ہے, حضور کا تصور آتا ہے. اور مکہ علامت توحید ہے, مکے کے لفظ آتے, خانہ کعبہ آتا ہے, تکبیر کی صدائیں کانوں میں گونجتی ہیں, مسجد
حرام کے مینارے جب ذہنوں میں تصورات میں آتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو مکہ اور مدینہ دونوں ایک طرح کی تعبیر ہیں عالم اسلام میں. مکہ تعبیر توحید ہے اور مدینہ تعبیر نبوت ہے. اگر آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات کہنے دیجیے. آپ مکہ توحید کا علم بردار، مدینہ نبوت کی پہچان، حسین امامت کی نمائندگی. حسین امامت کی نمائندگی. یزید نے حسین کے قتل پہ اکتفا نہیں کی، قتل حسین کے بعد مدینے پہ حملہ کیا یعنی نبوت کے مرکز کو تاراج کیا، مکے پہ حملہ کیا یعنی مرکز توحید کو درہم برہم کیا. پتہ یہ چلا کہ یزید خالی حسین کا دشمن نہیں ہے، یزید خالی امامت کا دشمن نہیں ہے، یزید اصل میں نبوت و توحید کا دشمن ہے. مگر اسے پتا ہے کہ جب تک حسین یعنی نمائندہ امامت موجود ہے نہ مرکز نبوت پہ حملہ ہو سکتا ہے نہ مرکز توحید پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو اس نے حسین پر حملہ کر کے بتایا کہ اصل میں تو وہ نبوت و توحید کو مٹانا چاہتا ہے، مگر اسے پتا ہے کہ نبوت و توحید کو اس وقت تک نہیں مٹایا جا سکتا جب تک حسین زندہ ہے. بس میرے عزیزو، کل جیسے حسین کو قتل کرنے والا یہ جانتا تھا کہ دشمنی تو ہماری نبوت سے ہے، توحید سے ہے، جس کی تصدیق یزید کے شعروں سے ہوئی ہے، تفصیل پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس نے کھل کے بتایا کہ میں نبوت کا دشمن ہوں، میں توحید کا دشمن ہوں، مگر اس وقت تک اس دشمنی پر عمل نہ کر سکا جب تک کہ حسین کو قتل نہ کر لیا. جیسے کل حسین جب تک زندہ تھے نبوت و توحید پر حملے نہیں ہو سکتے تھے، ویسے ہی اللہ نے نظام قائم کر دیا کہ جیسے حفاظت نبوت و توحید کا ذریعہ حسین بنے، ویسے ہی حسین کی عزاداری نبوت اور توحید کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی. حسین کی جگہ عزاداری نے لی. آج عزاداری سے دشمنی کی وجہ سمجھو عزیزو، یہ عزاداری کے دشمن نہیں ہے، یہ نبوت کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے. مگر انہیں پتا ہے جب تک عزاداری کا فانوس موجود ہے اس میں نبوت کا شمع جلتی رہے گی، توحید کی شمع جلتی رہے گی. لہذا ساری کوشش عزاداری کو مٹا دینے کی ہے. یہاں تک آپ کو لے کے اس لیے آیا ہوں، اگرچہ جو حضرات تشریف فرما ہے وہ سب کے سب انشاءاللہ جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف متوجہ بھی ہیں اور اس سے متفق بھی ہیں، لیکن باتیں کہی جاتی رہیں، دہرائی جاتی رہیں تاکہ ان تک بھی پہنچتی رہیں جن تک پہنچی ہے اور انہوں نے توجہ نہیں دی ہے. میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے سمیٹ کے کہ عزاداری وہی کام کر رہی ہے کربلا میں حسین کا جو مقصد تھا جو خود حسین نے مدینے سے نکلتے وقت بتا دیا تھا. کسی کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں نکلے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی طے کرے. حسین خود بتا کے چلے گئے. میرا مکے سے نکلنے کا اور اس سفر کے اختیار کرنے کا سیدھے سیدھے مقصد حسین نے بتا دیا، طلب الاصلاح فی امت جدی، اصلاح کرنا ہے مجھے، جو بگاڑ پیدا ہو گیا اسے ٹھیک کرنا ہے. بگاڑ کیسے پیدا ہوگا؟ یا اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، یا عملی بگاڑ پیدا ہوگا، یا عقیدتی بگاڑ پیدا ہوگا. امت پیغمبر میں بگاڑ پیدا ہوا. حسین نے کوئی خاص رخ نہیں بتایا. میرے جد کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو جائے ہوا ہے، ہو چکا تھا. 4 حکومتیں 5 حکومتیں گزر گزری تھیں، ان میں سے سوائے مولا کائنات کے علاوہ اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ہوتا رہا. کیسے بگاڑ ہوا سب آپ کے سامنے. پیغمبر کے پیچھے جو مسلمان نہ جانے کتنے نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنی اس نماز ہی کو بھول گئے تھے جو پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے. ایسا بگڑا تھا کہ جب مولا علی نے نماز پڑھائی تو کتنوں نے کہا کہ ہمیں تو رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی. اتنا بگاڑ اتنی جلدی آیا تھا. تو سید الشہداء کہہ رہے تھے میں امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں. ہدف حسین کیا ہے؟ امت کی اصلاح، پیغمبر کی امت کی اصلاح. اصلاح کہاں ہوگی؟ جہاں فساد ہو، بگاڑ ہو. اردو میں آسان لفظ ہے اس کے لیے بگاڑ. میں لفظ فساد بولوں گا تو فساد اردو میں جو بولا جاتا ہے وہ خالی 2 فرقوں کا جب جھگڑا ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہندو مسلم فساد ہو گیا. لیکن لفظ فساد صرف اس کے لیے نہیں، ہر طرح کا مفسدہ، بگاڑ. میں لفظ بگاڑ بہتر لفظ ہے ترجمہ اس کا بگاڑ. بگاڑ پیدا ہو جائے، چاہے فکری،
چاہے عملی چاہے اخلاقی، تشریح کی ضرورت نہیں، نہ گنجائش ہے. حسین نکلے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے حسین نے جو اسٹریٹجی بنائی اس کے 2 حصے کر دیے. ایک کام شہیدوں سے ہوا اور ایک قافلے کا آدھا حصہ انہوں نے بانٹا اسیروں کی شکل میں. سید سجاد کو روک دیا تمہیں کام کرنا ہے مگر یہاں نہیں آگے کرنا ہے. غور کر لیں آپ ان ساری باتوں پہ. اب شہیدوں اور اسیروں کی 2 ذمہ داریاں تھیں. شہیدوں کا کام تھا اس آواز کو اٹھا دینا جو بقائے دین کا سبب بن جائے، اور اسیروں کا کام تھا اس آواز کو پہنچا دینا، مٹنے نہ پائے. بس عزاداروں کے ذمے بھی شہیدوں کا کام نہیں رکھا گیا ہے، عزاداروں کے ذمے زینب کا کام ہے، اس آواز کو پہنچاتے رہو. عزاداروں کے ذمے سید سجاد کا کام ہے، اس آواز کو پہنچاتے رہو. سید سجاد اور زینب سے بڑھ کے تو کوئی عزادار دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے عزاداری کی ایجاد کی ہے، جس نے عزاداری کو شروع کیا ہے. میرے عزیزوں، ان عزاداروں کے کردار کو دیکھو. آج عزادار کا کردار وہی ہونا چاہیے. وہ گریہ کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ فرش اعلیٰ بچھا رہے ہیں مگر ان کی نماز شب قضا نہیں ہو رہی ہے. حسین پر گریے کے ساتھ ساتھ پیغام حسین پہنچانے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل، اور وہ دین کہ جہاں واجبات پر خالی عمل نہیں ہے بلکہ مستحبات پر بھی عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے. یہ ہے اصلی عزادار. زینب و سید سجاد ان کے ساتھ کا قافلہ خالی گریہ نہیں کیا انہوں نے، خالی ماتم نہیں کیا انہوں نے، خالی روئے نہیں، یہ خالی ان مصیبتوں کو نہیں بیان کیا جن پر پڑی ہیں. ان کے ساتھ اس کے ساتھ عملی زندگی میں یہ سید سجاد عاشور کی رات سجدے میں گرے، سجدے میں گئے. یہ سجدہ کیا ہے؟ وہ عبادت الہیہ ہے جو فریضہ نہیں ہے. سجدے شکر میں گئے ہیں، ساری رات سجدے میں گزار دی. حسین جب اپنے بہن سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا کہ گئے رات کی تاریکیوں میں جب نماز پڑھنا تو اپنے بھائی کو نہ بھول جانا. قید خانے کے ان سختیوں میں سید سجاد نے کیا پوچھا؟ تو بھی میں بیٹھ کے نماز کیوں؟ تو یہ ہے عزادار کی وہ تصویر کہ اس طرح عزاداری کی جائے گی تو وہ حسین کی شہادت سے جو پیغام نکلا تھا اس پیغام کو پہنچائے گی. بس جلدی سے جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے میرے عزیزو کہ عزاداری ہمارے اوپر ایک اخلاقی فریضہ ہے. اگر رسالت کا اجر ہمیں محبت کی شکل میں دینا ہے تو پھر یہ اجر غم میں غمزدہ ہونے سے اور خوشیوں میں خوشی سے ہوتا ہے. عزاداری غم کے حالات میں، ان کے غم کے حالات میں غمزدہ ہونا ہے. اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. پروردگار عالم جو ہمارے ذمے کوئی فرائض کرتا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے، واجب ہو چاہے مستحب ہو، ان میں کبھی کسی کو توجہ دیں گے. بہت اہم بات کہنا ہو آپ کو، بس اسی پہ زحمت کو ختم کروں گا. کوئی بھی کام کہے ہم سے کرنے کو، چاہے واجب کام ہو چاہے مستحب ہو، نیکیوں کے لیے کہتا ہے، اس میں کبھی وہ اس کام کو انجام دینے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی معین کر دیتا ہے. اس نے کہا نماز پڑھو ظہر کی، کیسے پڑھے بتا دیا. یوں کھڑے ہو، یوں تکبیر کہو، یوں نیت کرو، یہ تکبیر کہو، یہ سورہ پڑھو، ہم پڑھو دوسرا سورہ پڑھو، پھر تکبیر کہو، پھر رکوع میں جاؤ، پھر اٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، 2 سجدے کرو، دونوں سجدوں کے بیچ میں اٹھ کے بیٹھو، پھر اٹھ کے کھڑے ہو. پوری نماز طریقہ بتا دیا. اب اس میں مجھے اور آپ کو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی کریں. اس میں بھی اس نے 2 حصے کر دیے ہیں. ایک واجبات کے جس میں ہم چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، اور ایک مستحبات ہے جس کا مستحب کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ کے حالات ہوں تو ان کو انجام دے، جب آپ کے حالات نہ ہو تو ان کو انجام نہ دے. ہمیں نماز پڑھنا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، ہم بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، بس اب 2 منٹ میرے پاس ہیں، تو اگر میں اذان اقامت کہہ کے نماز پوری پڑھوں گا، قنوت بھی اور ہر چیز، تو فلائٹ چھوٹ جائے گی. تو وہاں پہ مستحبات چھوڑے دیتا ہوں. اس نے مستحب رکھا ہی اسی لیے، فلیکچویشن ہے، سہولت ہے انسان کے لیے، یا کچھ نہیں، تھکن ہے، موڈ نہیں ہے، تو ہم نے قنوت لمبا پڑھنے وجہ چھوٹا کر لیا، مختصر ترین نماز پڑھ لی. لیکن جب وہ طریقہ معین کر دے، نماز شب پڑھنے کا بھی اس نے طریقہ معین کر دیا. عمل تو مستحب ہے، کام تو مستحب ہے، اصل واجب ہے ہی نہیں. لیکن جب ہم کھڑے ہوں گے اس کو کرنے تو اپنی مرضی سے نہیں ہوگا کہ آج موڈ اچھا ہے چلو 11 کے بجے 22 رکعت پڑھ لیں. نہ، جو بتایا ویسے ہی کرنا. تو بہت سے وہ کام ہیں جہاں وہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ طریقے کو معین کر دیتا ہے. لیکن اکثر نیکیاں، تھوڑی ایسی نیکیاں جہاں اللہ حکم دے کے اس کے طریقے کو معین کرتا ہے. زیادہ تر احکام خدا جو نیکیوں سے متعلق ہیں، واجبات اور مستحبات سے ہیں، وہاں حکم دیتا ہے، طریقہ معین نہیں کرتا.
مومن کی عقل کے حوالے اور سلیقے کے حوالے کر دیتا ہے اور ٹریننگ دے دیتا ہے، طریقہ معین کر کے ٹریننگ دیتا ہے. جب ٹریننگ دے کے دیکھ لیتا ہے کہ اب اس لائق ہو گیا کہ اب اس سے کہا جائے یہ کام کرو تو خود سے کر لے گا، تو پھر وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. حکم دیتا ہے، طریقہ معین نہیں کرتا. میں اس کی مثالیں ہماری آپ کی زندگی میں بھری پڑی ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ سب سے سامنے، اور ضرورت بھی ہے اس مثال کو دینے کی. اس لیے ماں باپ کے بارے میں مذہب ہم سے کیا کہتا ہے؟ ان کو راضی رکھنا، ان سے خوش رکھنا ہے، ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دینا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. تو اب راضی رکھنے کے لیے اس نے کوئی طریقہ معین کیا ہے خاص، جو 1400 سال سے وہی طریقہ رائج ہو، جیسے نماز چلی آ رہی ہے ویسا کوئی طریقہ معین کیا اس نے؟ نہیں. جیسے راضی رکھ سکو وہ کام کرو، جو راضی رکھنے کا طریقہ ہے. کوئی ماں باپ ہے، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، پیروں میں درد ہے، کہا ان کے پیر دباتے ہیں، اس سے خوش ہوں گے، چلیے پیر دبائیے. کوئی ہاتھ نہا نہیں سکتے کہ ہم اپنے ہاتھ پیروں سے چلیے نہلا دیتے ہیں، یہ نہلانے سے خوش ہوں گے، چلیے اس سے خوش ہو گئے. کوئی خود ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، گھر میں بیکار پڑے ہیں بیچارے، دن بھر گھبراتے ہیں، شام کو ان کا دل چاہتا مجلس ہو رہی لے کے چلے. آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، مگر بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں وہ دن بھر کئی دن سے بیکار گھر میں پڑے ہوں، کہہ رہے ہیں مجلس چلنے دل چاہ رہا. آپ نے اپنے کو دبایا اور لے کے آ گئے، خوش کر لیا ان کو. تو جہاں طریقہ معین نہیں کرتا وہاں ہمیں خود اپنے سلیقے سے اس کام کو کرنا ہے. مگر یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جس کام کو اللہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس میں مجھے اختیار ہے کہ اس نتیجے کو میں کیسے بھی حاصل کر لوں. خوش کرنا ہے ماں باپ کو، اس خوشی کو میں کیسے ہی حاصل کر لوں. جوس پلا کے، دودھ پلا کے، دوا کھلا کے، پیر دبا کے، پاس میں بیٹھ کے باتیں کر کے، مجلس میں لے جا کے، جیسے بھی میری بس کی بات ہو ویسے خوش کر لوں. لیکن مجھے ایک بات، دو باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ ان کو خوش کرنے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو حکم خدا کے خلاف ہو. چلے آئے انڈیا سے، پاکستان سے زمانہ ہوئے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، سب چھوٹ چکا ہے، مگر پرانی یادیں کبھی کبھی کچوکے مارتی ہیں. کہیں سے ایک مرتبہ، آج کل تو ہر بلا، ہر شیطنت زندہ کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں سب سے مشہور گانے والا محمد رفیع تھا پرانے زمانے کا. آپ کے ہاں وہ کون کہلاتی ہیں پاکستان میں خاتون؟ نور جہاں، ظلمت جہاں. گانے کے ذریعے نور تو نہیں پھیلنے والا زندگی میں، سوائے تاریکی کے دنیا اور آخرت ہر جگہ اس کے علاوہ کچھ نصیب ہونے والا نہیں. کیا معلوم ماں نے کس ذوق میں نام رکھ دیا تھا. قبر میں بھی تاریکی، آخرت میں بھی تاریکی، ہر جگہ تاریکی. خیر، اب پرانے ماں باپ کا باتیں بہت کرتے تھے پرانے زمانے کی. کہا چلو یہ اتفاق سے کسی نے ڈال دیا ہے نیٹ پہ، لاؤ آج ابا کو خوش کر دیں ٹھیک سے. نور جہاں کا لے کے ابا کو خوش کر دیں اور محمد رفیع کا لا کے اماں کو خوش کر دیں. جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے. خوش کرنا ہے مگر اس طریقے سے نہیں خوش کرنا جو پروردگار کے حکم سے ٹکرائے. قرآن مجید میں صاف کہتا ہے کہ خوش کرنا ہے تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. خوش رکھو ان کو، اچھا برتاؤ کرو، لیکن اگر وہ تم سے جھگڑا کرنے لگے، بہو کو طلاق دو میں تمہاری ماں ہوں، نہ. اگر خالی ماں ہونے کا مطلب نہیں کہ بہو کو طلاق دلوا دے. آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں. نہیں، داڑھی مونڈو، ابھی سے بڈھے لگنے لگے، اماں اسے بھی خوش ہوں کی داڑھی بونڈ دے جوان. نہ، اللہ کا حکم کی مخالفت ہے. ہٹاؤ پردہ. کہاں سے ملانی بن گئی ابھی سے جب کم سینی میں، تو بھائی شادی کیسے ہوگی؟ اب بیٹی چادر ہٹا دے تبھی اماں خوش ہوں گی. نہ، حکم خدا کے خلاف باتیں کر رہی. اب ان کو ہمیں نہیں خوش کرنا، ہمیں اللہ کو خوش رکھنا ہے. تو میرے عزیزو، جب وہ حکم دے اور طریقہ نہ بتائے، بس آپ متوجہ ہو گئے ہیں، تو مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو جیسے چاہے کرے جس سے وہ نتیجہ حاصل ہو جائے جو حکم خدا دے رہا ہے. لیکن یہ خیال رکھے کہ طریقہ وہ نہ ہو جو کسی اور حکم خدا سے ٹکرائے، شریعت سے نہ ٹکرائے، اور خلاف حکم بھی نہ ہو، عقل بھی نہ ہو، خلاف عقل بھی نہ ہو. شریعت نے چاہے اس پر پابندی نہ لگائی ہو، لیکن اس نے حماقت و پابندی ایک عام قانون کے تحت حماقت و پابندی لگا دی ہے. اب
ہم نے کہا ہم اللہ کو خوش کرنے چلے ہیں، روزہ توڑتے نہیں، روزے پہ روزہ جوڑ کے رکھتے ہیں، نہیں چلے گا، یہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے، اس نے روکا اس نے۔ بچے کو خوش رکھنا ہے ہمیں، اب بچوں کو خوش رکھنے کے لیے آدمی بچوں والی حرکتیں بھی کرتا ہے، لیکن وہ حرکت گھر کے کمرے میں اونٹ کی طرح چل کے کی جائے، روایت میں ہے کہ حضور بھی اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے بھی اور منہ سے آوازیں بھی نکالی۔ ٹھیک ہے، بچے خوش، بچوں کو خوش کرنا بھی ایک ذمہ داری ہماری ہے اور عبادت ہے، لیکن یہی بچے کو خوش کرنے کے لیے میں سپر مارکیٹ کی بھیڑ میں امامہ ابا قبا سمیت چوپایا بن جاؤں اور پیٹ پہ اٹھا لوں، تو اب یہ حماقت ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس لیے کہ اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو، وہ تو یہیں اس سے ضد کر رہا ہے، کمرے میں ہم چلتے تھے عادت تھی، یہاں بھی ضد کر رہا، لیکن کمرے میں آپ ٹھیک کر رہے تھے، یہاں بیوقوفی کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں۔ اور حماقت کے ذریعے خلاف عقل کام کر کے، کامن سنس کے خلاف کام کر کے، توجہ دیں میں اس سے زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، اس کامن سنس کے خلاف کام کر کے آپ اس نتیجے کو حاصل نہیں کر سکتے جس نتیجے کا حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بچے کو خوش کرنے کا حکم ہے، لیکن کامن سنس اور عقل کے خلاف طریقے اپنا کے نہیں، شریعت کے خلاف طریقے اپنا کے نہیں۔ میرے عزیزو عزاداری بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اللہ نے اس کا کوئی طریقہ معین نہیں کیا ہے، ہمیں اس فریضے کو انجام دینا ہے، مگر اس میں ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عزاداری کے نام پر وہ کام کرے جس میں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ غم زدہ انسان ہے، وہی چیز عزاداری کہلائے گی۔ اگر کوئی کام ہم کہہ لے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں اور کوئی اجنبی، توجہ دیں بہت بات قابل توجہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اور ہم شیعہ اثنا عشری حسینیوں کی بات نہیں، علوی کی بات نہیں، عزادار کی بات نہیں، ایک اجنبی انسان امریکہ، کینیڈا، یوکے، جنہوں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، مجلس ماتم کچھ نہیں دیکھا، کچھ صورتیں ایسی ہیں، سڑک پہ ہم نکلے، آستینیں چڑھی ہوئی، لباس کالا، سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی، آنکھوں سے آنسو، اس کو دیکھ کے ہر آدمی کیا سمجھے گا؟ خوش ہے یہ آدمی؟ نارمل ہے یہ آدمی؟ نہیں، ہر آدمی کو لگتا ہے اس پہ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی چیخ چیخ کے رو رہا ہو تو ہر آدمی دیکھ کے دوڑے گا کیا ہو گیا، کیا حادثہ ہو گیا۔ تو وہ چیزیں، وہ اعمال جنہیں ایک عام انسان جو اس سے پہلے جس نے عزادار کو کہیں نہیں دیکھا ہے، وہ دیکھ کے اسے سمجھے کہ یہ کسی مصیبت کا شکار ہے، وہ تو کہلائے گا عزاداری۔ لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی بھی کام کر لیں، اگر اجنبی اسے دیکھ کے غمزدگی کی علامت نہیں قرار دیتا تو پھر وہ عزاداری نہیں بنے گا۔ میں ہاتھوں میں کہی دوں تھوڑا سے، میں ہاتھوں میں بہت سے سیب، کیلے، انگور ہاتھوں پہ لے کے سڑک پہ چلنا شروع کر دوں 10 آدمیوں کے جلوس کے بیچ میں، وہ اجنبی جس نے اس سے پہلے حضرت قاسم کی مہندی نہیں دیکھی ہے، جس نے کبھی آزاد محرم کے عشرے میں کبھی شرکت نہیں کی ہے، وہ دیکھے گا تو کہیں کوئی سوچے گا، سمجھے گا کہ یہ لوگ غمزدہ ہیں، وہ دیکھ کے کہے گا کہ مٹھائی لے کے ٹہل رہے ہیں، سیب لے کے ٹہل رہے ہیں، تو وہ بھی سمجھے گا کہ ان کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آ گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اتنا ہوش ہونا چاہیے کہ عزاداری کے نام پر وہ کام کرے کہ کوئی غیر بھی اس کام کو کرتے دیکھے تو سمجھے کہ یہ غمزدہ لوگ ہیں۔ مانا مجھے جو دینا ہو، جس کا جی چاہے دے لے لے، لیکن میں نے جو بات سچ ہے وہ آپ کی خدمت میں کہی ہے۔ ہمیں عزاداری کے نام پہ وہ کام کرنا چاہیے جن کو دیکھ کے دیکھنے والا غیر اسے سمجھے کہ یہ غم زدگی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سناٹا چھا گیا، لیکن غور کیجئے گا، غور کر کے آپ مجھ سے بات بھی کرنا چاہیں تو بات کیجئے گا، لیکن ہم کو آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ ہر سال جو ہمارا راستے میں اعضاء میں نہ جانے کیا کیا اضافے ہو رہے ہیں، ان پر اگر ہم نے دھیان نہ دیا تو دشمن دو طریقے سے عزاداری، وقت نہیں تھا میں نہیں کہہ سکا، دو طرح سے عزاداری کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک سیدھے مار کے، گردنیں کاٹ کے، قتل کر کے، بم پھوڑ کے روک رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ناکام ہے، تو اس نے دوسرے حربے پہ ساری توجہ دے دی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے رہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں اور وہ عزاداری نہ رہ جائے، یا عزاداری کا ڈھانچہ رہ جائے لیکن عزاداری کی روح نہ رہ جائے۔ لہذا میری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقتی مصلحتوں میں ڈر کے
میں جانتا ہوں اس کے بعد میری اس گفتگو کو سن کے کچھ ایسے لوگ جو اپنے کو عزادار کہتے ہیں، اللہ انہیں واقعی عزادار کرے، وہ اس کی کٹنگز بنائیں گے اور لکھ کے بھیج دیں گے دیکھو عزاداری کا مخالف منبر میں بیٹھ کے بول رہا میں، اللہ لعنت کرے اس کے اوپر جو عزاداری کا مخالف ہو۔ مگر میرے عزیزوں کب تک چپ رہے ہم؟ آخر یہ کام فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، اس نے طریقہ معین نہیں کیا ہے تو ہم وہی تو کریں عزاداری کے نام پہ جو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ غمزدہ ہے۔ اور دوسری گزارش جو میں نے کی ہے کہ طریقہ معین نہیں ہے تو عزاداری کے نام پر کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ اور کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف عقل ہو، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا، نہ خلاف شرع نہ خلاف عقل۔ گانا حرام ہے، بہت پرانی مثال دے رہا ہوں، گانا حرام ہے۔ سارے فقہاء نے لکھ دیا کہ گانے کی دھن میں، دھن ہوتی ہے گانے کی، گانا دو چیزوں پہ مشتمل، ایک اس کے الفاظ اور ایک اس کی دھن۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لفظوں کے اعتبار سے نہایت مقدس ہو، حمد خدا ہو، لیکن اس کی دھن وہ ہو جو گانے کی دھن ہے۔ گانے کے دھن کی دو قسمیں ہیں، اچھی آوازوں کی اور دھنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم اچھی آوازوں اور دھنوں کی وہ ہیں جو جن کا ڈیزائن ہی کیا جاتا ہے رقص و سرود کے لیے، محافل رقص و سرود کے لیے، کانسرٹ کے لیے، ڈانس کلبز کے لیے، آوازیں اور دھنیں، یہ ہے غنا، یہ ہے گانا، یہ ہے حرام۔ بول چاہے کلمات چاہے اچھے ہوں، اگر اس کی ادائیگی کی آواز اور لہجہ گانے والا ہے، اس دھن پر ہے جس دھن پر کسی فلم میں، بےہودہ فلم میں گانا گایا گیا ہے جو گانا ہے، تو اس دھن پر اگر تلاوت قرآن بھی ہو تو حرام ہے۔ سارے فقہاء نے فتویٰ لکھا ہے۔ اگر اس دھن پر مدح نبی اور نعت نبی ہو تو بھی حرام ہے، اس دھن پر اگر نوحہ ہو تو بھی حرام ہے۔ تو عزاداری میں ایسی چیزیں نہیں آنا چاہیے۔ امر المعروف حسین کرنے نکلے تھے، نہی عن المنکر حسین کرنے نکلے تھے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ جس چیز کو حسین روکنے نکلے تھے عزاداری کے نام پہ وہی چیز ہمارے اندر آ جائے۔ لہذا ہم سب کی ڈیوٹی ہے یہاں چپ رہنا چھوڑے اور یہاں بولنا شروع کریں۔ اگر گانوں کے دھنوں پہ نوحے پڑے جائیں تو ہم خاموشی سے کنارے لے جا کے کہیں بھیا اچھی آواز اور اچھی طرزیں بہت ہیں، خدا کے لیے گانے کی دھن پر اس کے تقدس کو ختم نہ کرو۔ آج دشمن جو سازشیں رچ رہا ہے، میرا موضوع نہیں ہے اور وقت بھی ختم ہو گیا، ان میں سے ایک سازش یہ ہے کہ ہمارے درمیان جتنے مقدسات ہیں ان کے تقدس کو چھین لیا جائے، مقدسات کے تقدس کو چھین لیا جائے۔ ہماری مذہبی محفلیں، جشن، مجلسیں، ان سب میں ایسے نعرے لگوائے جائیں، ایسی حرکتیں کی جائیں، ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ ان کا جو تقدس ہے وہ ان سے چھین جائے۔ اللہ ہم کو ہوش دے، ہم جاگے اور عزاداری کی سچائی کو پہچانیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں اور اس کے نتیجے کو بھی دیکھیں کہ وہ نتیجہ عزاداری نہیں دے رہی ہے تو کیوں نہیں دے رہی ہے۔ جو کل حسین کی قربانیوں کا نتیجہ تھا وہ آج اس عزاداری سے نکلنا چاہیے۔ اگر عزاداری کر کے بھی زینب کے اس پیغام کی حفاظت ہم نہ کر سکے جو زینب جس پیغام کو پہنچانے کے لیے زندگی کی بدترین مشکلات سے گزری، ان کے لیے یہ ایسے گھروں کے تھے جہاں جان کٹا دینا اپنے آپ کو کچھ مسئلہ نہیں تھا، گود کے پالوں کو بیچ دینا کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ مگر ان کے لیے جو دشوار ترین مرحلہ تھا اور وہ قربانی بھی انہوں نے دے دی دین کی بقا کے لیے، وہ دشوار ترین مرحلہ کیا تھا؟ سر کٹانا ان کے لیے مرحلہ نہیں تھا، ننگے سر اجنبیوں اور نامحرموں کے درمیان نکلنا ان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ جب سر سے چادر چھن گئی تھی، جب خیمے جل گئے تھے، آخری خیمے میں بیبیاں جمع تھیں، امام شدت مرض میں غش کے عالم میں پڑے ہیں، جھنجھوڑ کے جگہ کے پوچھا تو کیا پوچھا؟ بیٹا تمہارا باپ مارا جا چکا، خیمے جل گئے، ہم سب کے سروں سے چادریں چھن گئی، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ مر کے جل کے مر جائیں؟ یہ سوال ہی کہہ رہا تھا ان کے لیے، یہ آسان تھا یا زندہ نکلے باہر؟ مگر وقت کے امام نے فیصلہ سنا ہے، پھوپھی اماں بابا کا پیغام پہنچانا ہے، زندہ نکلنا ہے۔ سر سے چادریں چھن گئی تو چھن گئی، ننگے سر نکلنا پڑا۔ سب سے سخت امتحان زینب کے لیے یہ تھا۔ بھیا کے سوکھے گلے پر جب ظالم خنجر چلا رہا تھا اس وقت بھی زینب تڑپی تھی،
مگر جب بھائی نے کہا تھا ابھی بہن ابھی بھائی زندہ ہے، خیمے واپس چلی جاؤ، بے جھجک قدم زینب نے بڑھا دیے تھے، پتھر سینے پہ رکھ لیا تھا صبر کا، مگر خیموں میں چلی آئی تھی۔ مگر جب سیدہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا یہ بڑا دشوار مرحلہ تھا زینب کے لیے، گزار دیا اس کو، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، بھائی کی لاش کو رونتے دیکھا، بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میدان کربلا میں بے گور و کفن لاشوں کے درمیان سے گزاری گئی، بھیا کی بے گور و کفن کچھ نہیں ہوئی، لاش کو دیکھا بے گور و کفن لاش، بے سر لاش، نہ وہاں پڑھا نانا رسول اللہ یہ آپ کا نواسے کی لاش ہے، آپ پر ملائکہ سماوات درود و سلام پڑھتے تھے، آپ کی بیٹیاں ننگے سر قیدی بنا کے لے جائی جا رہی ہیں، فریاد کی مگر بد دعا نہیں کی۔ بھائی کے کٹے ہوئے سر کو ڈھوکے نیزہ پہ دیکھا، بد دعا نہیں کی۔ ننھی سی یتیمہ حسین کے رخساروں پہ تماچے مارتے دیکھا، بد دعا نہیں کی۔ خود ان کے سر سے ندا چھینی، پشت پہ تازیانے لگے، بد دعا نہیں کی۔ مگر زینب کے لیے سب سے مشکل وقت وہ آیا جس پر زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو سب سے بڑی قربانی تھی، مگر یہ قربانی دے کے بھی حسین کا پیغام بچانے کے لیے یہ قربانی دے دی۔ وہ کون سی قربانی؟ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید تک پہنچ گیا، روک دیا گیا قافلے کو، دربار راستہ ہو جائے تب لے کے جائیں گے اندر۔ بیٹھ گئی زینب یتیموں اور بیواؤں کو لے کے، سج گیا دربار، لگ گئے آئینے، جمع ہو گئے تماشائی، ظالم جانور درندے، وہ بیویاں جن کے گھر سے کبھی غضب نہیں نکلے، جو درندوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، بیٹھی ہے۔ دربار سے ایک ظالم درندہ نکلا، چلو دربار راستہ ہو گیا۔ صابرہ بہن حسین کی جو ہر مرحلے میں صبر کا امتحان دیتی چلی آئی تھی، بے چین ہو کے کھڑی ہو گئی، تو انہیں ہمارے سروں سے ردا چھین لی، ننگے سر ہمیں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک پھیلایا، ہم چلے آئے، مگر اب ہم یزید کے بھرے دربار میں ننگے سر نہ جائیں گے۔ عزیزانو دیکھو کون سی قربانیاں دی ہیں اس دین کی بقا کے لیے حسین نے، خدا را ذرا یاد کرو اور اپنی زندگی میں ہلکی سی جھلکیاں لانے کی کوشش کرو۔ خالی ماتم کر کے آنسو بہا کے مطمئن نہ ہو جاؤ، دیکھو وہ پیغام بھی ہمارے اس ماتم کے سینے کی صداؤں سے نکلنا چاہیے، ہمارے آنسوؤں سے نکلنا چاہیے۔ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ظالم آگے بڑھا، زینب چلو ورنہ یہ تازیانہ تمہیں دربار میں لے جائے گا۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آواز دی، ہمارے جوان بھیا عباس کے بازو کٹائے، ہمارے لخت جگر علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، ہمارے حسین کا سر کاٹ لیا، ہمارے گود کے پالوں کو شہید کر ڈالا، کچل ڈالا، مار ڈالا، ہمارا ایک بیٹا بچہ اسے قیدی بنا کے لے آئے ہو، ہمیں مجبور سمجھ رہے ہو؟ ہم مجبور نہیں ہیں، زینب مجبور نہیں تھی، اس لیے کہ زینب اس فاطمہ کی لخت جگر ہے کہ جب علی کے گلے میں پھندا پڑا تھا تو بی بی نے اپنے گھر کے اندر سے آواز دی تھی، خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو، اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں ابھی بالوں کو بکھرا کے بددعا کر دوں گی۔ خالی یہ فقرے کہے تھے، مسجد کی دیواریں اٹھ گئی تھی، یہاں تو زینب بی بی کے بال پہلے سے بکھرے ہوئے ہیں، یہاں تو پہلے سے ننگے سر ہے، یہاں تو خاک پہلے سے چہرے پہ بیٹھی ہوئی ہے، بس ہاتھوں کو اٹھانے کی کسر باقی ہے۔ آواز دی ہم ننگے سر خیمہ دربار میں نہ جائیں گے، ہمیں چادریں لا کے دے دے، تازیانہ لے کے بڑھا، بڑی چھوٹے سے قافلے کی طرف، رباب آؤ، ام کلثوم آؤ، سکینہ آؤ، میں بد دعا کروں تم آمین کہنا، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائے تھے بد دعا کے لیے، کانوں میں زنجیروں کی کھنکنے کی مانوس آواز آئی جسے راستے بھر یہ بی بی سنتی رہی تھی، سمجھ گئی میرا بچہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا، مڑ گئی، بیٹا کیا بات ہے؟ کب بھی ابا بڑے امتحان دے ڈالے، ایک امتحان اور دے دو، بد دعا نہ کرو، بابا کی زحمتوں کو باقی رکھنا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے، دین کی بقا کا انتظام کرنا ہے۔ فاطمہ اور علی کی لخت جگر نے اٹھے ہوئے ہاتھ گرا دیے، رضن پہ قضائے کی آرام، پروردگار تیری یہی مرضی ہے تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر دربار میں چلی جائیں گی۔ یہ قربانی دیتی ہوئی علی کی بیٹی دربار میں چلی گئی، ہم نے یہ وقار قربان کر دیا دین کی بقا کے لیے۔ میرے غریبوں، میرے
میرے غلاموں، میری کنیزوں، میرے ماتمداروں، میرے آزادداروں، مجھ پر رونے والوں، مجھ پر گریہ کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم سب تک میرا پیغام ہے، تم چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں دے کے دین کو بچا لینا، اپنے جذبات کو قربان کر دینا، اپنے رسم و رواج کو قربان کر دینا، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر دینا، بس اتنا کر دو گے تو ہمارا دین بچ جائے گا، اگلی نسلوں تک چلا جائے گا۔ ہم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں گے تو ہماری آواز مالک کی بارگاہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، پہنچ جائے گی۔ عزادارو آؤ مل کے دعا کریں، پروردگارا محمد وال محمد کا واسطہ ہمیں عزاداران امام مظلوم میں شمار فرما، بار الہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں بصیرت مومن کے ساتھ عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سے جو کوتاہیاں اس فریضے کا انجام دینے میں ہوتی رہی ہیں معبود ان کو معاف فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے تذکروں کو طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرش عزا بچھانے کے صدقے میں ہماری نیکیوں کی کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اب تک جن فرائض سے ہم محروم رہے ہیں، ان واجبات کو ادا نہیں کر سکے، ان کی توفیق عنایت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے ہماری اس عزاداری کا واسطہ معبود اس کو ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو جن میں کوئی بناوٹ نہیں ہے مگر ہم کردار ہمارا اس لائق نہیں ہے، معبود حضرت زہرا کے رومال پاک میں ان کو جگہ دے دے۔ پروردگارہ انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے دے۔ پروردگارہ انہیں ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے دے۔ بار الہ دین کے خدمت گزار شہداء جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم کو مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ زندہ جب تک رہیں عزادار رہیں، اور جب حضرت ولی عصر کا ظہور ہو تو ان کے خدمت میں شامل ہو، داخل حاضر ہو کے ناصرین ائمہ تحریر میں شامل ہو سکیں۔ عصر غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دین کے خدمت گزار، دین کی حفاظت اور بقا کے لیے کوششیں کرنے والے ہمارے علماء، فقہا، مراجع، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ انقلاب اسلامی کو بقا اور دوام دے یہاں تک کہ ظہور امام سے متصل ہو جائے۔ ماتم حسین۔